چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے ارد گرد بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ اس گاؤں میں لیسا نام کی ایک نرم دل اور نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ گاؤں میں رہنے والے سارے لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، خاص طور پر گاؤں کے بوڑھے لوگ اسے چھوٹا فرشتہ پکارتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے اندر ایک چھوٹا تالاب تھا جس میں جادوئی طاقتیں تھیں۔ اگر کوئی اس پانی کو پی لے تو اس میں جادوئی طاقتیں آ جائیں گی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس تالاب کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام ہو گئے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ لیسا کو جادوئی تالاب پر یقین تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ میں جادوئی تالاب کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ ایک دن وہ جنگل میں بیریز جمع کرتے کرتے بہت آگے نکل گئی۔ جب وہ جنگل میں بہت اندر چلی گئی تو اچانک اس کی نظر ایک جگہ جا کر رک گئی اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو جادوئی تالاب ہے۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگی اور بنا وقت ضائع کرے اس نے اس تالاب کا پانی پی لیا۔ پانی پیتے ہی وہ اپنے اندر ایک انوکھی طاقت محسوس کرنے لگی۔ اس دن کے بعد سے لیسا نڈر ہو جاتی ہے اور بے خوف ہر کسی کی مدد کو تیار ہو جاتی ہے، چاہے وہ بزرگوں کے لیے لکڑیاں جمع کرنا ہو یا پھر کسانوں کے کھوئے ہوئے جانور تلاش کرنا ہو۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی نئی تبدیلیوں کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا۔ مگر ایک دن گاؤں میں ایک برا سایہ نمودار ہوا جسے تالاب اور لیسا کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اس نے اپنی جادوئی طاقت سے اس تالاب کے سارے پانی کو خشک کر دیا۔ تالاب کے خشک ہوتے ہی لیسا کی طاقتیں بھی ختم ہو گئی اور وہ بہت اداس ہو گئی، مگر جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ اگر انسان کا ارادہ نیک ہو تو اسے کسی جادوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے نئے جذبے کے ساتھ گاؤں والوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور گاؤں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے فصلوں کے لیے پانی کا انتظام بھی کر لیا، اور گاؤں کے لوگ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا ارادہ نیک اور مضبوط ہو تو ہمیں کسی بھی قسم کی جادوئی طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی۔